میں دعوت دوں گا میرے بہت ہی پیارے اور میٹھے سے انیس بھائی کو۔ انیس بھائی پلیز، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوستوں نے اور پیارے بھائیوں نے اس موضوع کو، جو سیرت حضرت خاتم النبیین و خیر المرسلین سے تعلق رکھنے سے ہے، اس کو بڑے احسن انداز سے اپنے دوستوں کے سامنے اور سننے والوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میں اس میں سے چند پہلوؤں کو اپنے دوستوں کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں، اور اس ضمن میں اپنی سکرین کو اپنے دوستوں کے سامنے شیئر کر کے ان حوالہ جات کو دکھا دیتا ہوں، تاکہ ہمارے دوست، اور خاص کر ہمارے وہ دوست جن کا تعلق اسلام سے نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو نہیں مانتے، وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے برتر، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے۔ پہلوں سے خوبتر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پہ ہر ایک نظر ہے، بدرالدجا یہی ہے۔ وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ وہ دلبر یگانا، علموں کا ہے خزانہ، باقی ہے سب فسانہ، سچ بے خطا یہی ہے۔ تو اس بات کو آگے بڑھاتے میں بیان کرتا چلوں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیغمبر آخر الزماں کو پیدا کیا، اور یہی وہ مسیح موسیٰ تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اس نام کا ترجمہ یہ ہے کہ نہایت تعریف کیا گیا۔ خدا جانتا تھا کہ آخر زمانے میں اور ان کے زمانے میں بہت سے نافہم مذمت کرنے والے پیدا ہوں گے، اسی لیے اس نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم آمنہ عفیفہ میں تھے۔ تب فرشتہ حضرت آمنہ کے سامنے ظاہر ہو کر کہتا ہے کہ تیرے پیٹ میں ایک لڑکا ہے جو عظیم الشان نبی ہوگا، اور اس کا نام محمد رکھنا۔ سیرت کی کتابوں کو جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پہلے دور کی سیرت کی کتابوں میں سیرت ابن ہشام کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس میں یہ واقعات بڑی وضاحت کے ساتھ درج ہیں، جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مدینے میں رہنے والے یہودی، جو اس زمانے کے اہل علم لوگ تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ آخری زمانے میں خاتم النبیین و خیر المرسلین کی ولادت کا زمانہ چل رہا ہے، تو انہوں نے اس بات کی گواہی دی، اور پہاڑ پر چڑھ کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آج کی رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس کے طلوع ہونے کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کی ولادت واقع ہونے والی تھی۔ یہ واقعات کوئی عام واقعات نہیں ہیں، یہ تمام اہل علم لوگوں نے جو تورات کو اور انجیل کو اچھے سے جانتے تھے، اس کی تعلیم سے واقف تھے، انہوں نے اس بات کی گواہی دی۔ یہی بات جب پیش ہوئی تو حضرت آمنہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئی تھی، تو آپ بیان کرتی ہیں کہ میرے خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے آمنہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئی ہو، جو سردار عالم ہیں، جب وہ زمین پر قدم فرمائیں تو یہ الفاظ کہنا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس مولود مسعود کو خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں تاکہ ہر حاسد کے شر سے محفوظ رہے، اور اس کا نام محمد رکھنا۔ بعض سیرت کی کتابوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، لیکن اس بات میں بھی کئی جگہوں پہ واقعات میں اور طرح کی گواہیاں بھی ملتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اس وقت عالم اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کیا کھیلا ہے، کیا کیا ہے، کیا گھنونا کھیل کھیلا ہے، جس کی وجہ سے مغرب کا معاشرے کو اس بات کی اجازت ملی ہے، ان کو اس بات کی شے ملی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ حملے کریں، ان کے خاکے بنا کے شائع کریں۔
وجہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے مسلمان کس تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اسی تعلیم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سمجھتے ہیں اور اس دنیا کے اندر فتنے فساد کا موجب سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب حالیہ دنوں میں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے خاص کر انڈیا پاکستان کے مسلمان اپنے ارد گرد دیکھیں تو وہ 12 ربیع الاول والے دن کیا کیا کام کرتے ہیں، جبکہ جس مکتبہ فکر سے یہ لوگ ان کی اکثریت تعلق رکھتی ہے وہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں جو ہے وہ کئی طرح کی روایات ملتی ہیں۔ رجب، صفر، ربیع الاول، محرم، رمضان سب کچھ کہا گیا ہے، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ ربیع الاول میں ہوئے۔ پھر اس بات کی گواہی احمد رضا خان صاحب دیتے ہیں کہ اگرچہ اکثر محدثین و محرخین کا نظریہ یہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی، بعض کا کہنا ہے کہ 10 تاریخ کو ہوئی، جس بھی دن ولادت ہوئی، لیکن جو معاملات اس خاص گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اور ان کو اچھا سمجھنے والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ وہ تمام تر معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں؟ کیا صحابہ کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں؟ ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید تو اس بات کی گواہی دیتا ہے سورہ احزاب کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر واذکر اللہ کثیرا، یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو نیک نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں، کیا ہم ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا مغرب کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے نبی محترم خاتم النبیین خیر المرسلین کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائیں۔ ان کے نمونوں کو دیکھتے ہوئے حضرت عائشہ جو امہات المومنین ہیں ان سے گواہی پیش کی جاتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، حضرت سعد بن ہشام ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، حضرت عرض کیا ام المومنین مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہی تھا، کیا تم نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے عرض کیا کہ میں گوشتہ نشین ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا ایسا مت کرو، یعنی وہ گواہیاں وہ بھی ان معاملات کی طرف توجہ دلاتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے شامل تعلق رکھتی تھی، ان کاموں کی طرف توجہ دلاتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، اور قرآن کریم جو ہے وہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہے، تو قرآن کریم کو پڑھ چھوڑو۔ قرآن کریم جو ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے، جو ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ فیصلہ کرو لوگوں کے مابین انصاف اور عدل کے ساتھ، اور بے شک اللہ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ وہ بھی اپنے تمام ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ فیصلہ کرو خدا کے نازل کردہ کلام کے مطابق۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت مل جاتی ہے کہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف ہے۔ اس کے آگے چلیں تو قرآن کریم جو اس زمانے سے تعلق رکھنے والے معاملات کو پیش کرتا ہے اور جو مغرب کے لوگ آج کر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح کے خاکے بنا کے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، خواہ وہ احمدی مسلمان ہوں خواہ وہ غیر احمدی مسلمان ہوں، ان کو اذیت دیتے ہیں، اور اس کے اوپر خدا تعالیٰ نے کس عمل کا حکم دیا ہے؟ خدا تعالیٰ اس بات کی نشاندہی سورہ العمران کے اندر کرتا ہے، اور البتہ سنو گے تم ضرور لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں تکلیف دہ باتیں، بہت سی، تھوڑی بہت بھی نہیں، بہت سی، اور اگر ان حالات میں تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو بے شک یہ بڑا حوصلے کا کام ہے۔ تو خدا تعالیٰ تو اپنے
ماننے والوں کو، اپنے اس قرآن کے ماننے والوں کو یہ حکم دے چھوڑتا ہے کہ تم اہل کتاب لوگوں سے اور ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں تم بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. وہاں پہ تم نے کیا طریق اپنانا ہے؟ وہاں پہ تم نے صبر اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمونے پیدا کرنے ہیں تاکہ تم ان سارے معاملات میں سرخرو ہو. اور جو یہ کام کرے گا وہی وہ بہت حوصلے کا کام کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر غور و فکر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کے عظیم و شان نشانات دکھاتی ہے. صحیح بخاری کے اندر درج ہے کہ مکے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے بعض یہ کہتے تھے کہ اتنے میں ایک قریشی بولا کہ ایک ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجڑی اٹھا لائے پھر یہاں انتظار کرے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو گردن پر رکھ دے؟ چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے بہت سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا اور جب آج یہ گلاس میں ڈال دی گئی. اس بات کو ہمارے ناظرین غور کرے کہ یہ کامل نمونے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ناظرین آپ غور و فکر کریں کہ طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے اور کثیر جماعت نے سخت سے سخت جسمانی تکالیف دی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال میں فرق نہیں آیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. برکتیں نازل ہوں پیارے آقا کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی ہزار ہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں میرے پیارے آقا کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. کیری آن انیس بھائی پلیز، جزاک اللہ. تو یہ نمونے ہیں ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے. جو حضرت امہات المومنین ہیں وہ ہمارے سامنے یہ بات پیش کرتی ہیں کہ تمہارے لیے جیتا جاگتا نمونہ قرآن کریم ہے، تم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان سب کو معاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس بلند شان کے تھے کہ آپ غور و فکر کریں. اور یہاں پہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے. وہ سبق یہ ہے کہ طائف کے لوگوں نے جب پتھر برسائے تو ایک کثیر جماعت سے سخت جسمانی تکلیف دی گئی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال میں فرق نہ آیا. جب قوم نے دیکھا کہ اس قدر شدید مصیبتیں اور دی گئی ہیں اور پھر بھی یہ باز نہیں آتے، تو قوم نے آپ کو طرح طرح کے معاملات پیش کیے تاکہ آپ اس عظیم الشان مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں. تب انہوں نے آپ کو اس بات کی دعوت دی، آپ کو اس بات کا لالچ بھی دینے کی کوشش کی، طرح طرح کے لالچ دینے کی کوشش کی کہ ہم تمہیں عمدہ سے عمدہ بی بی دے چھوڑ دو، کرب کر دیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کو درج کر رہے ہیں، اس بات کو درج کرتے ہوئے ہمیں یہ بات رہنمائی فرما رہے ہیں. تو یہ وہ موقع ہے. سو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی اور نبی کو نہ ملا کہ ان کو نبوت کا کام چھوڑنے کے لیے کوئی وعدہ دیا گیا ہو، یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ نصیب نہ ہوا.
دنیا کی تاریخ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلطنت کا وعدہ دیا گیا کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں، سو یہ عزت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ جب ہم تاریخ کی کتابوں کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے لیے جاتے تو انہیں طرح طرح کی تکالیف دی جاتی، طرح طرح کے معاملات کیے جاتے۔ تو اسی بات کو میں مختصر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر میں سے اس طرح پیش کرتا ہوں کہ جب ہمارے مخالف ہمارے دین اسلام اور ہمارے مقتدا پیشوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کی نسبت دھوکہ دینے والے اعتراض شائع کریں اور کوشش کریں کہ تعدیلوں کی سچائی سے دور کر ڈالیں، تو اس وقت ہمیں کیا ضروری تھے کہ مسلمانوں کو یاد رکھنے چاہیے تھے، مگر یہ افسوس ہے کہ اب معاملہ برعکس ہے، اور جوش میں آنا اور مخالف کو موضوع کی ایضاح کی فکر میں لگ جانا، یعنی مخالفین کے ان اقدامات کے بدلے میں آپ جوش میں آ جائیں اور انہی کی طرح کی حرکتیں شروع کر دیں، اپنے گھروں کو آگ لگا دیں، اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں، تو یہ کہاں کا تقویٰ ہے؟ تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ انسانی پالیسی کو خدا کی سکھلائی ہوئی پالیسی پر ترجیح دینی چاہیے، یعنی انسان جو حکمتیں کر رہا ہے ان کے اوپر خدا کی پالیسی کو ترجیح دینی چاہیے کہ صبر کریں اور تقویٰ سے کام لیں، حالانکہ ہمارے دین کی مصلحت اور ہماری خیر اور برکت اسی میں ہے کہ ہم انسانی منصوبوں کی کچھ پرواہ نہ کریں اور خدا تعالیٰ کی ہدایتوں پر قدم مار کر اس کی نظر میں سعادت مند بنے۔ خدا نے ہمیں اس وقت کے لیے جب ہمارے مذہب کی توہین کی جائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت سے سخت کلمات کہے جائیں، کھلے طور پر ارشاد فرمایا جو سورہ ال عمران میں درج ہے کہ یعنی تم اہل کتاب اور دوسرے مخلوق پرستوں سے بہت سی دکھ دینے والی باتیں سنو گے، تم اگر صبر کرو اور زیادتی سے بچو گے تو خدا کے نزدیک اولو العزم میں شمار کیے جاؤ گے۔ ایسا ہی دوسرے وقت کے لیے جب ہمارے مذہب پر اعتراض کیے جائیں تو بانی سلسلہ احمدیہ نے سورہ النحل کا ایک حوالہ دیتے ہوئے جس کا یہاں پہ مفہوم مختصر طور پہ درج کیا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، یعنی کہ تم لوگوں کے ساتھ جہاد کرو حکمت کے ساتھ، ان سے بات چیت کرو حکمت کے ساتھ اور بہترین طریق کے ساتھ ان کے اعتراضات کا جواب دو۔ تو اس بات کو سورہ ال عمران کے اندر ہی خاص اس جگہ پہ ہی خدا تعالیٰ نے بھی پیش کیا جہاں پہ اہل کتاب لوگوں کے واقعات کو درج کیا۔ یہاں پہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عیسائیوں سے مذہبی بحث کرے تو حکیمانہ طور پر معقول دلائل کے ساتھ کرنا چاہیے اور تیرا واز پسندیدہ پیرایا میں ہو، اور تم میں سے ہمیشہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دیا کریں اور ایسی باتوں کی طرف بلاویں جن کی سچائی پر عقل اور سلسلہ سماوی گواہی دیتے رہیں، اور ایسی باتوں سے منع کریں جن کی سچائی سے عقل اور سلسلہ سماوی انکار کر دیتے رہیں، اور جو لوگ یہ طریق اختیار کرتے ہیں اور اس طرح پر بنی نوح کو دینی فائدہ پہنچاتے ہیں وہی ہیں جو نجات یافتہ ٹھہریں گے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو نصیحت کر دی ہے کہ تم اس قسم کی باتیں سنو گے بھی تب تم نے صبر سے کام لینا ہے، خدا کے حضور گریہ زاری سے کام لینا ہے۔ اور ناظرین اس میں بھی ایک صداقت کا پہلو ہے، اگر آپ غور و فکر کریں تو جتنے بھی مامور آئے ہیں قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن کریم کیا گواہی دیتا ہے سورہ یاسین میں کہ افسوس بندوں پر کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ہنسی ٹھٹا کرنے لگتے ہیں، یعنی یہ خدا تعالیٰ نے مقدر کر چھوڑا ہے ہر نبی کی صداقت کے لیے کہ جب بھی وہ دنیا کے سامنے خدا کے حضور سے اطلاع پا کر خدا کے حضور سے غیب کی خبر پا کے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے، خدا نے مجھے بھیجا ہے، تو لازم ہے اس زمانے کے مخالفین و منافقین اس بات کی کو لازم اٹھائیں گے اور یہ کام لازم کریں گے، کیونکہ یہ
مخالفین کی سنت میں ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ہنسی ٹھٹھا کرتے رہتے ہیں۔ اسی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا، یہ سنت اللہ ہے کہ مامور من اللہ ستائے جاتے ہیں اور دکھ دیے جاتے ہیں، مشکل پر مشکل ان کے سامنے آتی ہے، نہ اس لیے کہ وہ ہلاک ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ نصرت الہی کو جذب کریں، کہ خدا تعالیٰ ان کے اوپر یہ ابتلا کے زمانے یا ابتلا اس وجہ سے نہیں لاتا کہ ان پر مشکلیں آئیں، ان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں وہ خدا کا قرب ان کو عطا کرتی ہیں اور خدا کے قریب کرتی ہیں، اور ہر نبی اور مامور من اللہ کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ اوائل میں دکھ دیا جاتا ہے، مکار فریبی دکاندار کہا جاتا ہے، پر کوئی برا نام نہیں ہوتا جو ان کا نہیں رکھا جاتا، کوئی ہر طرح کا برا نام ان کا رکھا جاتا ہے۔ وہ نبی اور مامور ہر ایک بات کو برداشت کرتے ہیں اور دکھ سہ لیتے ہیں، لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے تو بنی نوح انسان کی ہمدردی کے لیے دوسری قوت ظہور پکڑتی ہے۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا دکھ دیا گیا اور ہر قسم کا برا نام رکھا گیا ہے۔ آخر آپ کی توجہ نے زور مارا اور وہ انتہا تک پہنچی، جیسا کہ استختہو میں سے پایا جاتا ہے، استختہو سے پایا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، تمام شریروں کے اور شرارتوں کے منصوبے کرنے والوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ غور کریں کہ اسی بستی کے اندر ابو جہل بھی تھا، اسی بستی کے اندر سیدنا ابو بکر بھی تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے، اور تمام صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، تو انہوں نے ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر المرسلین کے نام سے یاد کیا، جبکہ مخالفین جو آپ کو طرح طرح کے القابات دیتے تھے، کوئی ساحر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، اور طرح طرح کے القابات آپ کو دیے جاتے تھے، وہی تھے جو صحابی بھی اسی بستی کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے آپ کے آگے لڑتے، آپ کے پیچھے لڑتے ہوئے اسلام کی فتح کے لیے خاطر اپنی جانیں قربان کی، اور وہاں پہ ایسے لوگ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے گند ڈالا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھے کہ انہوں نے ان تمام کو جو اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث تھے، ان میں سے جو زندہ تھے ان کو معاف فرمایا، ان کو بخش دیا، کس کی خاطر؟ صرف خدا کی خاطر، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ اب میں ناظرین آپ کے سامنے چند ان اعتراضات کے جوابات کی شکل میں مختصر طور پہ رکھ دیتا ہوں جو مغرب کے اندر اکثر اٹھائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک بہت زیادہ اٹھایا جانے والا اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیم ظالمانہ ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اعتراض کرنے والے جس مذہب سے جن کی اکثریت تعلق رکھتی ہے، ان کی اکثریت یہود اور نصارہ سے تعلق رکھتی ہے۔ فرانس کے اندر بھی زیادہ تر لوگ یہود اور نصارہ سے تعلق رکھنے والے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی اپنی کتابیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں، اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ان کی اپنی تعلیم متضاد بھی ہے اور اس میں ظالمانہ احکام بھی پائے جاتے ہیں، تو یہ اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراضات کرنے سے قبل ان کو خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم حضرت مرزا بشیر الدین محمود مسلم موعود جو خلیفۃ المسیح ثانی ہیں رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب دپاچہ تفسیر القرآن کے اندر، اور یہ صفحہ نمبر 44 کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پھر متضاد باتیں ہی نہیں، ہمیں بائبل میں ظالمانہ احکام بھی نظر آتے ہیں جو ہرگز خدائے رحیم و کریم کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ مثلاً خروج باغ، یہ میں آپ کے سامنے اصل بائبل کا حوالہ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر بھی غور و فکر کر سکیں کہ اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھی سے ایسا مارے کہ اس کے ہاتھ سے مر جائے تو اسے سزا دی جائے گی، لیکن وہ اگر 1 یا 2 دن جیتا رہے تو آقا کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کا غلام اس کا مال ہے، کہ اگر فوراً نہ مرے 2-4 دن ہسپتال میں رہ کے مر جائے تو اس کے مالک پہ کوئی سزا نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی۔
اسی بات کی وضاحت، اسی بات کو پیش کرتے ہوئے خلیفۃ مسیح ثانی نے بیان کیا کہ اس تعلیم میں غلاموں کے لیے کتنی سختی ہے کہ ایک ظالم اپنے غلام اپنی لونڈی کو لاٹھیوں سے مارتا ہے، اور اتنا مارتا ہے کہ وہ غلام یا لونڈی 1-2 دن بعد مر جائے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ سزا کا مستحق نہیں، کیونکہ غلام اور لونڈی اس کا مال ہے۔ کیا یہ تعلیم اس قابل ہے کہ ہمیشہ کے لیے اسے قائم رکھا جائے؟ کیا یہ تعلیم ایسی نہ تھی کہ اس کی جگہ پر وہ تعلیم لائی جائے جو غلام اور لونڈیوں کے دستور مٹانے والی اور مالک کے ہاتھوں کو روکنے والی ہوتی؟ یہ تعلیم اسلام ہی کے ذریعے سے دنیا کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ اسلام نے جہاں غلامی کو مٹانے کے لیے قانون پاس کیے، وہاں یہ اصول بھی مقرر کر دیا کہ جو غلام یا لونڈی لوگوں کے ہاتھوں میں سے کسی وجہ سے باقی رہ گئی ہوں، ان کو ہرگز مارا پیٹا نہ جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے کہ انہیں پیچھے سے آواز آئی، اے مسعود، جس قدر تجھ کو غلام پر مقدرت حاصل ہے، اسی کے سے کہیں زیادہ خدا کو تجھ پر مقدرت حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ اس پر ڈر کے مارے میرے ہاتھ سے کوڑا گر پڑا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ غلام خدا کے لیے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو آگ تیرا منہ جلستی۔ اسی طرح ایک اور صحابی بھی فرماتے ہیں کہ ہم 7 بھائی تھے، ہمارے پاس ایک لونڈی تھی، ہم میں سے چھوٹے بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لونڈی کو فوراً آزاد کر دو، کیونکہ جو شخص اپنے غلام یا لونڈی کو مارتا ہے اس کو رکھنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ واقعات ہیں۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کردہ غلاموں کو آپ کی ایک شادی کے موقع پر آپ کی بیوی نے اپنا مال اور اپنے غلام آپ کی خدمت میں پیش فرمائے، تو آپ نے فرمایا میں کسی انسان کو غلام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ کہہ کر آپ نے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ آج جو مغرب آزاد ہوا پھرتا ہے، یہ آزادی کے نعرے مارتا ہے، اس بات کو غور و فکر کرے کہ آج سے 200-250 سال قبل پیچھے تک چلا جائے تو یورپ کے اندر یہی غلامی تھی۔ یہ اسلام ہی کو دعائیں دیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دعائیں دیں جنہوں نے آ کر اس بات کی بنیاد ڈالی کہ غلامی کو ختم کیا جائے۔ یہ اسلام کی ہی مقدس تعلیم ہے جس نے اس بات کی بنیاد ڈالی کہ اسلام ہی مقدس تعلیم ہے اور غلاموں کو آزاد کرتا ہے، اور انسانوں کو خدا تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے اور انہیں آزاد کرتا ہے۔ تو یہ آج جس آزادی کے نعرے مارتے ہیں یہ اسلام کے مرہون منت ہے، ورنہ آج بھی یہ کسی نہ کسی کے غلام ہوتے، کسی نہ کسی بازار میں، کسی نہ کسی چوراہے میں کسی کی غلامی میں بیٹھے ہوتے۔ پھر مغرب کے اندر رہنے والے لوگوں کو اس بات کے اوپر، جیسا کہ اس بات کو خدا تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا ہے کہ ہر رسول، ہر نبی کی کردار کشی کی جاتی ہے، ہر سچے کی کردار کشی کی جاتی ہے، وہی وطیرہ کیا جاتا ہے جو آج مخالفین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کرتے ہیں، وہی وطیرہ مغرب بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے سے انکار کرتا ہے وہی کام کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت ازواج کا اعتراض کیا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کو دیکھا جائے، آپ کی پاک سیرت کو دیکھا جائے، جب آپ جوانی کی عمر میں تھے تب تو آپ نے ایک 40 سالہ خاتون سے شادی کی۔ جب انسان جوان ہوتا ہے اس وقت بھی آپ نے ایک اس خاتون کو ترجیح دی جو اس زمانے میں ان سے کم از کم 15-20 سال بڑی تھی۔ تو اگر اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس قسم کی یہ بد زبانیاں کرتے ہیں اس قسم کے پہلو کو سامنے رکھ کے سوچا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج جو بعد میں آئیں وہ اس کے بارے میں لازماً گواہی دیتی کہ ہم پہ بڑا ظلم کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو سب سے کم عمر تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں آئیں، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے پیش کیا، ورنہ ہمارے سامنے سیدنا نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی ازواج کی بھی مثال ہے کہ وہ غور و فکر کریں کہ انہوں نے تو اپنے خاوندوں کی اطاعت نہ کی، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ان کے ساتھ ان کو اس وجہ سے کہ زور زبردستی اور جبری طور پہ اپنے نکاحوں میں لے آئے تھے، جیسا کہ یہ نعوذ باللہ مغرب پورٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو غور و فکر کریں کہ انہوں نے گواہیاں دی ہوئی ہیں، ان کی گواہیاں موجود ہیں، وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے گواہیاں دی۔ ان میں سے ایک گواہی جس کو حضرت
مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے اسی کتاب کے اندر، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت میمونہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ تقریباً 50 سال زندہ رہیں اور 80 سال کی عمر میں وفات پائی، مگر اس برکت والے تعلق کو وہ ساری عمر نہ بھلا سکیں۔ 70 سال کی عمر میں جب وہ جوانی کے جذبات سب سرد ہو چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد کے عرصے میں ایک مستقل عمر کہلانے کے مستحق ہے۔ جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں تو اس وقت انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے درخواست کی جب میں مر جاؤں تو مکہ کے باہر ایک منزل کے فاصلے پر اس جگہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور جس جگہ میں پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی میری قبر بنائی جائے اور مجھے اس جگہ دفن کیا جائے۔ تو یہ گواہیاں ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتی، ورنہ مثال آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی بھی ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی بھی ہے، جنہوں نے اپنے خاوند کی نافرمانی کی، اور قرآن کریم نے سورہ تحریم میں اس بات کو پیش بھی کر دیا۔ تو یہ مغرب خود بخود سوچے، جس پیس، جسٹس اور ایکویلٹی کا نعرہ مارا جاتا ہے اسی کی کو بنیاد بناتے ہوئے سوچیں، تقوی کے ساتھ سوچیں، سرخ کو سرخ اور سفید کو سفید کرتے ہوئے سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی ازواج نے کیا گواہیاں دی ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے اس بات کے جوابات بھی پیش کرتا جاؤں تاکہ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی پتہ چلتا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت اور عقیدت ہے جماعت احمدیہ کو اور ان کے بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 301 پہ فرماتے ہیں، افسوس کہ ہمارے مخالفوں کو انہی باتوں نے ہلاک کیا کہ وہ خوبیوں پر نظر نہیں ڈالتے اور ہر ایک امر جو ان کو اپنی نادانی سے سمجھ نہیں آتا اس کو اعتراض کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں کروڑا ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 390 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جب ہمارے مخالف ہمارے دین اسلام اور ہمارے مقتدی و پیشوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن شریف کی نسبت دھوکہ دینے والے اعتراض شائع کرے اور کوشش کرے کہ تعدلوں کو سچائی سے دور کر ڈالے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا فرض ہے؟ وہی بات ہے جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے ہیں روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 92 کے اندر، جن قوموں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا ان کو مذہبی امور میں دلائل سننے سنانے سے کچھ غرض نہ تھی، بلکہ انہوں نے اٹھتے ہی تلوار کے ساتھ اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہا اور عقلی طور پر اس کے رد کرنے کے لیے قلم نہیں اٹھائی۔ یہ جو مغرب آج کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو خدا تعالیٰ اس بات کو مخالفین کے سامنے کہہ رہا ہے کہ کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی صداقت کی دلیل لاؤ۔ دلیل نہ ہونے پر اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے تلوار کو سہارا بنایا تھا مشرکین مکہ نے۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے اوپر غور و فکر کریں کہ کس قدر کم صحابہ کی تعداد کو لے کر مکے سے مدینے آئے، مدینے میں آ کر اپنے اسوہ محمدی کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کو لوگوں تک پہنچایا، خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ جب مکے والوں کو اور ارد گرد کے لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی تو انہوں نے وہ حربے کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھائی، اور اس وقت خدا تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی۔ اسی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 17 کے اندر صفحہ نمبر 3 سے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، کنٹینیو رکھیں پلیز۔ جی جزاک اللہ۔ سو واضح ہو کہ اسلام کے پیدا ہوتے ہی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور تمام قومیں اس کی دشمن ہو گئی تھی، جیسا کہ یہ ایک معمولی بات ہے کہ جب
جب سخت عداوت پر آمادہ کر دیا گیا، لہٰذا اس فکر میں لگ گئے کہ کسی طرح سے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا دے، اور مسلمان اسلام کے ابتدائی زمانے میں بہت تھوڑے تھے، اس لیے ان کے مخالفوں نے باعث اس تکبر کے جو فطرتاً ایسے فرقوں کے دل و دماغ میں جاگزیں ہوتا ہے جو اپنے تئیں دولت اور مال میں، کثرت جماعت میں، عزت میں، مرتبت میں دوسرے فرقے سے برتر خیال کرتے ہیں، اس وقت کے مسلمان یعنی صحابہ سے سختی اور دشمنی کا برتاؤ کیا، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ آسمانی پودا زمین پر قائم ہو، بلکہ وہ ان راست بازوں کے ہلاک کرنے کے لیے اپنے ناخنوں تک کا زور لگا رہے تھے، اور کوئی دقیق آر رسانی کا اٹھا نہیں رکھا تھا، یعنی ہر وہ حربہ استعمال کر رکھا تھا جس کے ذریعے سے ان کا یہ مقصد تھا کہ خدا کے اس آسمانی پودے کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں۔ ان کو یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس مذہب کے پیر جم جائیں اور پھر اس کی ترقی ہمارے مذہب اور قوم کی بربادی کا موجب ہو۔ سو اسی خوف سے جو ان کے دلوں میں تھا ایک روبناک صورت میں بیٹھ گیا تھا۔ نہایت جابرانہ اور ظالمانہ کارروائیاں ان سے ظہور میں آئیں اور انہوں نے دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا، اور ایک زمانہ دراز جو 13 برس کی مدت تھی ان کی طرف سے یہی کارروائی رہی، اور نہایت بے رحمی کے طرز سے خدا کے وفادار بندے اور انسان کے فخر ان شریر درندوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، بچے یتیم بچے اور عاجز اور مسکین عورتوں کو عورتیں کوچوں اور گلیوں میں ذبح کی گئی۔ اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر یہ تاکید تھی کہ شر کا ہرگز مقابلہ نہ کرو، چنانچہ ان برگزیدہ راست بازوں نے ایسا ہی کیا، ان کے خونوں سے کوچے سرخ ہو گئے پر انہوں نے دم نہ مارا، اور قربانیوں کی طرح ذبح کیے گئے پر انہوں نے نہ کی۔ خدا کے پاک اور مقدس رسول کو جس پر زمین اور آسمان سے بے شمار سلام ہے، بارہا پتھر مار کر خون سے آلود کیا گیا، مگر اس صدق اور استقامت کے پہاڑ نے ان ہزاروں کو دلی انشرح اور محبت سے برداشت کی، اور صابرانہ اور عاجزانہ روشوں سے مخالفوں کی شوخی دن بدن بڑھتی گئی، اور انہوں نے اس مقدس جماعت کو اپنا شکار سمجھ لیا۔ تب خدا نے جو نہیں چاہتا تھا کہ زمین پر ایک نبی یا رسول کی طرف سے مبعوث ہوتا اور اس فرقے کے لوگوں کو ظلم اور بے رحمی کی حد تک گزر جائیں، اپنے مظلوم بندوں کو یاد کیا اور ان کا غضب شریروں پر بھڑکا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت پر طرح طرح کے مظالم کر دیے گئے، بے رحمی کی گئی، تو خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب نازل کیا، اور تب اس بات کی اجازت دی، تب اس بات کا حکم دیا جو قرآن کریم میں سورہ الحج آیت نمبر 40-41 میں درج ہے کہ جو خدا نے ان مظلوم لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اور ناحق طور پر اپنے وطن سے نکالے گئے فریاد سن لی اور ان کو مقابلے کی اجازت دے دی۔ تب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار تھی اٹھائی، کیونکہ مشرکین مکہ سے دلیل سے تو کچھ بن نہیں پا رہا تھا، ارد گرد کے لوگوں سے دلیل سے تو بن نہیں پا رہا تھا، جس کی کے لیے پہلے سے چیلنج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے پیش کروائے تھے کہ کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر کہہ دو کہ تم اگر سچے ہو تو اپنی صداقت کی دلیل لاؤ، دلیل تو وہ لا نہیں سکے، تو انہوں نے تلوار اٹھائی، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، صحابہ کی قربانیاں دینے پر مجبور ہوئے، تو تب خدا تعالیٰ نے ان کے دفاع کی خاطر اس جہاد کی اجازت دی، جس کو آج مغرب یہ سوچتا ہے، یا وہ لوگ جو اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہیں، اور وہ مسلمان جنہوں نے اسلامی جہاد کو اپنی سیاسی مفادات کی خاطر اس رنگ میں پیش کر چھوڑا ہے کہ شاید اسلام جہاد کے ذریعے سے ہی پھیلا، جیسے کہ مولانا مودودی نے بھی اسی چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ شاید 13 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تبلیغ کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکے تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی تو پھر لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے۔ تو یہ باتیں ہیں جو مغرب کو مجبور کرتی ہیں، ان لوگوں کی کتب ہیں جو مغرب کو مجبور کرتی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت کو چھپا دیا اور ایسی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے
کہ اسلام کو تلوار کے ذریعے سے دنیا کے کناروں تک پہنچاؤ۔ تو جبکہ خدا تعالیٰ جو قرآن کریم میں ہے اور جس کی گواہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی دی کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ قرآن ہے، تو قرآن کریم ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا اور تمہیں بے وطن نہیں کیا، ان سے نیکی کرو، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو منع کرتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے جو اس سارے مکر کو پاش پاش کر دیتی ہے، جو ہمارے بعض غیر احمدی دوستوں کی طرف سے اسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور بعض مخالفین اسلام کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور اس ضمن میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوں کی حقیقت کی شکل میں خلیفۃ مسیح الخامس طالب بن نصر العزیز نے اپنے خطبات کے ذریعے سے اس بات کو لوگوں تک بڑی وضاحت کے ساتھ پہنچا دیا ہے کہ ایک احمدی کا اور ایک سچے مسلمان کا کیا فرض ہونا چاہیے، اور جیسا یہ انہی کی زبان سے میں اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ شاید بلکہ یقینی طور پر سب سے زیادہ اس حرکت سے ہمارے دل چھلی ہیں، لیکن ہمارے رد عمل کے طریق اور ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی بعید نہیں کہ ہمیشہ کی طرح وقتاً فوقتاً ایسے شوشے آئندہ بھی چھوڑتے رہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر جائیں جس سے پھر مسلمانوں کی دل آزاری ہو، اور ایک مقصد یہ بھی ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ قانوناً مسلمانوں پر، خاص طور پر مشرق سے آنے والے اور برِ صغیر پاک و ہند سے آنے والے مسلمانوں پر اس بہانے سے پابندی لگانے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال قطع نظر اس کے کہ یہ پابندیاں لگاتے ہیں یا نہیں، ہمیں اپنے رویے اسلامی اقتدار اور تعلیم کے مطابق ڈالنے چاہیے اور بنانے چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابتدا سے ہی سازشیں چل رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کی حفاظت کرنی ہے، وعدہ ہے اس کے لیے کہ وہ حفاظت کرتا چلا آ رہا ہے، ساری مخالفانہ کوششوں کو ناکام کر دے گا۔ تو ہمارا صرف کام یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور سب سے پہلے اس سیرت کو اپنی ذات کے اوپر لاگو کریں تاکہ ہمارے اندر سے وہ اعلیٰ نمونے لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں کے منہ بند ہوں جو بانی اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ آخری اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 13-14 پہ فرماتے ہیں، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہو جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ، اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے، نہ قرآن کے ہم مرتبہ اور کوئی کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاظہ تشریع اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا جائے، اور رکھا بھی ہے۔ تو یہ وہ مقدس تعلیم ہے، اور اس بات کو مغرب تک ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ حل ہے جس کے ذریعے سے آپ ان کے اندر اس آگ کو لگا سکتے ہیں جو ان کے اندر خدا کے نور کو پیدا کرے، خدا کی روشنی کو پیدا کرے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سیرت کے نمونے اپنے اندر پیدا کریں، اور اس بات کے مصداق بنیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس گروہ میں شامل کر دیا ہے جو خدا کا انعام یافتہ گروہ ہے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ السلام علیکم۔